وہ کون سی اہم وجوہات تھی جن کی وجہ سے سفید فام روسی خانہ جنگی میں اپنی ابتدائی کامیابیوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور کیا وہ حقیقت پسندانہ طور پر ان کو فتح میں بدل سکتے تھے؟ 1919 کے موسم خزاں میں بالشویک مخالف فوجیں پیٹروگرڈ سے محض میل کے فاصلے پر تھی اور ماسکو کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ اس کے باوجود محض چند مہینوں میں سوویت یونین کو کچلنے کے لیے یہ زبردست حملہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ سفید فام تحریک کی اپنی چوٹی کی فوجی رفتار کو ایک پائیدار فتح میں ترجمہ کرنے میں ناکامی، جغرافیہ، سیاسی لہجے کی بحری پن اور ایک بکھرے ہوئے کمانڈ ڈھانچے کے مہلک امتزاج پر اتر آئے۔ کئی ساختی نقصانات نے گوروں کو اپنی ابتدائی جنگی کامیابیوں کا فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ جغرافیائی تنہائی، بالشویکوں نے وسطی روسی مرکز پر قبضہ کیا، جس نے بنیادی صنعتی مراکز تک رسائی فراہم کی، سب سے گھنے ریلوے نیٹ ورک اور فوجیوں کو بھرتی کرنے کے لیے سب سے زیادہ آبادی کی کثافت۔ گوروں کو سابقہ سلطنت کے دور دراز علاقوں پر کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ چونکہ وہ سائبیریا، جنوبی میدانوں اور بالٹکس میں بکھرے ہوئے تھے، اس لیے سفید فام فوجیں آسانی سے سپلائی بانٹ نہیں سکتی تھیں اور نہ ہی اپنی جارحیت کو مربوط کر سکتی تھیں۔ سیاسی بیگانگی، سفید فام قیادت زیادہ تر قدامت پسند فوجی افسران پر مشتمل تھی جنہوں نے انقلابی معاشرے کے سیاسی منظر نامے کو بنیادی طور پر غلط سمجھا۔ انہوں نے کسانوں کی زمینوں پر قبضے کو جائز قرار دینے سے انکار کر کے کسانوں کو، آبادی کی ایک بڑی اکثریت کو الگ کر دیا۔ نظریاتی سختی، سفید فام جرنیلوں نے روس ایک اور ناقابل تقسیم کے سامراجی نعرے پر سختی سے عمل کیا۔ خود مختاری دینے کے اس سخت انکار نے یوکرین، قفقاز اور بالٹک میں طاقتور قوم پرست تحریکوں کو الگ کر دیا۔ سمجھوتا کرنے سے انکار کر کے گوروں نے بالشویک مخالف لاکھوں ممکنہ اتحادیوں کو دشمن جنگجوؤں میں تبدیل کر دیا۔ بکھری ہوئی کمان، جبکہ لیون ٹراٹسکی نے ریڈ آرمی کو ایک متحد کمانڈ کے ساتھ ایک مرکزی قوت میں بنایا، گوروں نے مقابلہ کرنے والے جرنیلوں کے کھیلے اتحاد کے طور پر کام کیا۔ فاصلے اور نظریاتی اختلافات نے کسی بھی وسیع حکمت عملی کو مسلسل کمزور کیا۔ 1919 کے وسط میں ایک سفید فام فتح نظریاتی طور پر ممکن تھی، لیکن اس کا احساس کرنے کے لیے گہری سیاسی عملیت پسندی کی ضرورت ہوگی۔ اگر ڈیکن، ایڈمرل الیگزینڈر کولچک اور اوڈینچ اپنے حملوں کو پوری طرح سے ہم آہنگ کر لیتے تو سرخ فوج ایک حقیقی کثیر محاذی محاصرے کے دباؤ میں آ سکتی تھی۔ مزید برآں، اگر گوروں نے براہ راست فوجی مداخلت کے بدلے فن لینڈ، آپولینڈ جیسی سرحدی ریاستوں کی آزادی کو تسلیم کر لیا ہوتا تو ترازو ان کے حق میں بہت زیادہ بڑھ سکتا تھا۔ تاہم سفید فام قیادت ان سیاسی رعایتوں کو دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے خالصتنا فوجی حربوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک گہری سیاسی جنگ لڑی، جس نے بالشویکوں کو اپنی مرکزی حیثیت کا فائدہ اٹھانے اور جغرافیائی طور پر الگ تھلگ سفید فوجوں کو ایک ایک کر کے منظم طریقے سے ختم کرنے کا موقع دیا۔